یعنی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہدف بڑا ہونا چاہیے زندگی کا. امام کی اس موومنٹ سے، امام کی اس ہجرت سے ہم کیا لیں؟ ہم کیا لے کے اٹھیں آج؟ یہ مہم ہے، ایک چیز لے کے اٹھیں، وہ امپورٹنٹ ہے. امام نے ہجرت کیوں کی؟ کیوں کی امام خود کہہ رہے ہیں کہ میرا ہدف کیا تھا؟ اپنے نانا کی امت کی خاطر میں نکلا ہوں، اس کی اصلاح کی خاطر کہ صحیح ہو، امر بالمعروف کی خاطر. میری زندگی میں اصلاح ہے، میری زندگی میں اپنی اصلاح ہے. میری زندگی میں اگر اپنی اصلاح نہیں ہے تو پھر میں خدا نہ خواستہ امام کے ہدف کے لیے میں اپنا قدم نہیں بڑھا رہا. ہجرت دو طرح کی ہیں. ایک ہجرت مادی ہے، یعنی آپ لوگ ماشاءاللہ ہجرت کر کے آئے ہوئے، اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے ملکوں سے اٹھ کے آئے. کیوں آئے؟ وہ مادی، یعنی رزق کمانے کے لیے، تاکہ اپنے آپ کو کر سکیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. خوب اسلام منع نہیں کرتا. اسلام حلال رزق اور نان نفقے کے لیے گھر سے نکلنے کو واجبات کہتا ہے. حتیٰ انسان رزق کے حلال کی تلاش سے راستے میں مارا جائے تو حق پہ مارا جاتا ہے، واجب ہے، لیکن حلال رزق ہو، حلال کے لیے ہو. لیکن اگر یہ ہجرت ایک نیک کام کے لیے تھی اور اگر واجبات چھٹ جائیں تو یہ مادیت پھر صرف مادیت رہ جائے گی. آج بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہتے بھی ہیں، لوگوں نے ہجرتیں کی، یہاں سے نکلے، میں ملکوں کا نام نہیں لوں گا، خام خبر لوگ بعض وقت برا مان جاتے ہیں. ویسٹ چلے گئے، یورپ چلے گئے، ملک چھوڑ دیے. کیوں؟ کیونکہ لائف اچھی ہو سکے، زندگی اچھی ہو سکے، بچوں کو اچھا سپورٹ کر سکیں. لیکن جب وہاں گئے تو اس نظام میں ایسے پھنسے کہ خود پھنس گئے، اور جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ فوت ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ کہ بھی اولاد کو کریں گے، اور اولاد کہاں گئی؟ ایک عالم دین کہتے ہیں میں یورپ کے کسی ملک میں گیا، مجھے پتہ چلا میرا کوئی بہت پرانا جاننے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو میں ان کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے دوسرے شہر میں کہیں ان کے گھر پہنچا، اور میں نے ان کے بچوں کے ساتھ کے تعزیت کروں یہ وہ. تو میں نے کہا کہ والد محترم کی قبر کہاں ہے، میں جا کے فاتحہ پڑھ دوں. کہا قبر؟ کہا ہم نے تو باپ کو جلا دیا. کہا جلا دیا؟ کہتا ہاں، وہ ہم دیکھتے تھے یہاں زیادہ تر رہنے والے کچھ لوگ وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے تھے، ہم نے جلا دیا. کیوں گیا تھا وہ؟ ان بچوں کی تربیت، ان بچوں کو رزق، ان بچوں کو اچھی زندگی. مگر کیا کریں گے ایسی زندگی کا جس میں دین نہ رہا؟ صاحب میں تو صبح شام محنت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. عزیزان محترم، دال کھا لے آدمی لیکن برکت ہونی چاہیے، برکت چاہیے. کم گھنٹے کام کرے لیکن چند گھنٹے اپنی اولاد کو دے. اولاد کو دینے کا ٹائم نہیں ہے آج کسی کے پاس. آپ اپنے ہدفوں کو بلند کریں، آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر کر اتنا ٹائم نکالیں کہ جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں. میں نے ایک شخص کی وائس نوٹ سنا، بیچارہ جیل کے اندر ہے، مشکل میں ہے، پیسوں میں پھنس گیا کسی ملک میں. اس نے اپنے گھر والوں کو بولا جو گھر پراپرٹی میں نے خریدی وہ بیچ کے میرا قرضہ پورا دیں. گھر والوں نے کیا کہا؟ ایک ہی تو چھت ہے ہمارے پر، ہم اس کو بیچ دیں. باپ زندان میں ہے، اس لیے باہر گئے تھے، اس لیے ہجرت کی تھی. کس لیے ہجرت کی تھی؟ مگر اسلام کی ہجرتیں کس لیے تھیں؟ اسلام کی ہجرتیں اسلام کے لیے تھیں. وہ مکہ میں مشکلات تھی، مدینہ میں اسلام قائم کرنا تھا، بہترین ہو گیا. امام حسین نے اپنے جد کے، اپنی جگہ کو، اپنے سب کچھ جہاں تھا چھوڑ دیا. کس لیے؟ اسلام کے لیے. اب ٹھیک ہے آپ جائیں، اچھی جگہوں میں پڑھائیں، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھائیں، سب کچھ دیں، مگر جب اس کے پاس آخرت نہیں ہوگی تو آپ اس دنیا کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ دنیا تو ایک دن روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بڑی بڑی اسکائی اسکریپرز بلڈنگیں ہوا میں بکھر جائیں گی.
سب فنا ہو جائے گا. مگر کیا یقین نہیں ہے؟ یا تو بولے بھائی یقین نہیں ہے, ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے, یہی زندگی ہے, تو پھر ہم بحث ہی نہ کریں. لیکن یقین ہے, کیونکہ پھر بھی میں اپنی بلڈنگ بنانے میں لگا ہوا ہوں. عزیزان محترم, قبر بنائیں, وہ بلڈنگ ہے کہ جو ہم فیہا خالدون کو جوڑے گی. یہاں پہ میں رہ لوں, دین نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ کلی نہیں ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی یورپ میں دیکھا کہ واقعاً جنہوں نے ہجرت کے اندر ہجرتیں کی, یعنی گویا وہاں گئے لیکن وہاں جا کر سختیاں جھیل کر اپنے گھروں کو امام بارگاہوں کے قریب رکھا. کیوں قریب رکھا؟ کہ کم از کم جمعرات کو بچہ دعائے کمیل سننے جائے گا, ہفتے اتوار کو مدرسے والے اسکول میں جائے گا. اور میں نے ایسے بچے دیکھے عزیزان محترم, ایسے بچے موجود ہیں جو وہیں پہلا بڑے بڑے, وہیں کی یونیورسٹیز, وہیں کا سب کچھ, مگر میں نے ان سے دیندار اپنے شہروں میں بھی ایسا بچہ نہیں پایا. کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہاں بچانا ہے تو دین ہی ہے جو بچے کو بچائے گا. دین سے منسلک رکھو. اس لیے ہم کہتے ہیں بچوں کو لے کر آیا کریں مجلسوں میں, نہ چھوڑ دیں بچوں کو. بعض امام بارگاہوں میں بچوں کے لیے کنڈر گارڈن بنایا ہوتا ہے کہ بچوں کو یہاں چھوڑ دیں, وہ کنڈر گارڈن میں رہتا ہے, بڑا ہو کے کسی اور گارڈن میں رہتا ہے. وہ پھر یہاں بٹھائیں اس کو خوب شور مچاتا ہے, مچانے دیں. ایک دفعہ بیٹھے گا, 2 دفعہ بیٹھے گا, 4 دفعہ, اسے بھی ادب آ جائے گا کہ مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں. مگر مجھے اور آپ کو میرے والدین مجلسوں میں نہیں لے کے گئے تھے کیا؟ ہمیں نہیں آگے بٹھایا تھا کہ بیٹا بیٹھو جیسا بھی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا, ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, میں رو رہا ہوں آگے بیٹھا ہوا, مجھے ذاکر نے اٹھا لیا وہاں سے, نہیں پتا اس کا وہی اٹھانا میرے لیے یہاں بیٹھنے کا مناسبت بن گیا. اٹھایا اس نے لوگوں کو دکھایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے حسین کے لیے. میرا کمال نہیں ہے عزیزان محترم, ماں باپ کا کمال ہے. تو یہ ضروری ہے ذکر کو اور ان ایام کو بتاتے رہیں. ہم لوگ خود متدین لوگ, مسلمان لوگ, پتہ ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں کو تاریخیں گزر جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ بعض اوقات تاریخوں میں خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بعض ایام میں ہم ایک دوسرے کو برتھ ڈے وش کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کریں کہ شہادت امام ہے. آپ کی میری برتھ ڈے کہاں ہے؟ یہ سال گرا تو سال گرا ہے, یعنی ایک سال گر رہا ہے, اس پہ خوشی نہیں منائیں, اس پہ روئیں کہ کیا کیا میں نے پچھلے سال اور اب میں کیا کر رہا ہوں. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی کہ اگر تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر نہیں تو تم خسارے میں ہو. خسارے میں ہوں میں اگر آج میرا کل آج سے بہتر نہیں ہے. فکر نہیں ہے, تفکر نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, عبادت نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ صبح شام مصلی پہ بیٹھے رہیں نا, لیکن جتنی بھی عبادت کریں کنسنٹریشن کے ساتھ, تفکر کے ساتھ, چاہے تھوڑی دیر ہو, اور اپنی اطراف کی زندگیوں میں نظر ڈالیں. مشکل میرے ہدف میں ہے, خدا کیا نہیں ہے مشکل, میں مشکل میں ہوں. آغا صاحب میرا کام نہیں چل رہا, میرا کام سلو ہوا ہے, میرے آفس میں یہ مسائل ہو رہے ہیں, میرے گھر میں یہ مشکلات ہو رہی ہیں. عزیزان محترم, کبھی تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھیں, اپنی طرف نگاہ ڈالیں, اپنے اندر نگاہ ڈالیں, آپ کو خود اپنی گراہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے, ہم سب باہر دیکھ رہے ہیں. اس نے ایسا کیا, وہ ایسا کرتا ہے, وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. اور جو تھوڑا بہت ہمیں تنہائی کا ٹائم ملتا ہے وہی ہم ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, اور ہمارے ٹی وی میں کیا دکھاتے رہتے ہیں, وہ ہمیں تو گھمائے جا رہے ہیں بار بار. ہم تو ذہنی طور پر فقیر ہو گئے اور ہمارے پاکستانی ٹی ویوں کے اینکر جو ہے وہ کروڑ پتی ہو گئے. ہم سے دیکھ رہے ہیں, ہمارا شعور ہی نہیں ہے. ہم اپنے شعور کو بلند کریں. عزیزان محترم, اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کی توحید کے لیے قربان کیا تھا, جس کی نگاہیں عرش پر تھی, جس کے لیے عرش پر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, عرش پہ لکھا ہوا ہے. اور میں خاک میں
اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. بلند کریں اپنی سوچوں کو. ہدف مہم ہے. میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ میں کیوں یہ کام کرتا ہوں؟ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ پتا ہونا چاہیے مجھے، تاکہ میں اسی کے اندر سے اپنے زاویے نکالوں. خاص طور پہ جوانوں کے لیے سب کچھ. بغیر ہدف کی زندگی گزر رہی ہے، مقصد نہیں ہے زندگی کا. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پروردگار کہتا ہے کہ میں نے پتوں کو بھی بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا، تو اشرف المخلوقات بغیر ہدف کے خلق ہوگی؟ میرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. عزیزان محترم، اسی توجہ نے تو ہلایا میرے جیسے خاک میں پڑے ہوئے شخص کو کہ تمہاری زندگی کا کیا ہدف ہے. یہی ہے کہ صبح جاؤ نوکری کرو، شام کو گھر آؤ، واپس آؤ، پھر نہیں کہوں. تو میرے ایک دوست تھے، وہ شاعر تھے، آرٹسٹ تھے، کہنے لگے کہ یار یہ بھی کوئی ہدف ہے زندگی کا؟ بندہ صبح جائے شام کو واپس آ جائے. کوئی تو کام ایسا ہو کہ انسان توجہات کے ساتھ، کوئی تو ذرہ ہم بھی اس پتھر کے بے شک چھوٹے سے ذرے کی طرح بنے کہ جب وہ ساکت جھیل کے اوپر گرایا جاتا ہے تو اپنے حدود میں وائبریشن پیدا کرتا ہے. اتنا تو بنوں میں کہ جس معاشرے میں ہوں تھوڑی تو وائبریشن پیدا کروں میں معاشرے کے اندر. لیکن اس کے لیے جب تک میرا ہدف بلند نہیں ہوگا، جب تک میری روح بزرگ نہیں ہوگی. جان محترم، ایک ہجرت مادی ہے، ایک ہجرت مانوی ہے. ایک مانوی ہجرت فزیکلی جانے سے نہیں ہوتی ہے، باطن کے ٹریول کرنے سے ہوتی ہے. میں باطنی طور پر کیسا تھا، اتنی مجلسیں سننے کے بعد اب میرے باطن میں کتنا فرق پڑا ہے. خوب اس ہجرت کو کریں. اس ہجرت کو کوئی نہیں روک رہا. آپ کو مانویت کو تو کسی نے نہیں پکڑا ہوا. آپ کو سڑکوں پہ سگنل آپ کو روک دیتا ہے کہ ابھی سگنل کھلے گا، ٹریفک ہے، رش ہے، لیکن آپ کے مانویت کو تو کوئی نہیں روک رہا. کون روک رہا ہے؟ میں خود روک رہا ہوں. میں اپنے آپ کو درک نہیں کر پا رہا. پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا تو کہا کہ میں نے اس کو خاک سے خلق کیا اور پھر اپنی روح کو اس میں پھونکا. یعنی خاک مادہ ہے اور روح مانویت ہے. اب جب یہ دونوں کمبائن ہوئی تو انسان بنا. اور افسوس یہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں صرف اپنے مادے پہ توجہ دے رہا ہوں. یعنی میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میری شکل اچھی ہونی چاہیے، میری صحت ایسی ہونی چاہیے. میں لقمہ کا ذائقہ تو صرف یہیں تک ہے، پیچھے جا کے تو سب ایک جیسے ہیں. لیکن ساری میری کوشش کس پر ہے؟ کتنی میں نے کوشش کی کہ اس بدن کے ساتھ، ٹھیک ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ اچھا بدن ہوتا ہے تو روح کو اچھی اپلفٹ کرواتا ہے، لیکن کتنی میں نے روح کی خوراک دی، کتنا میری وہ روح پرواز کرتی اور حرکت کرتی، کتنا میں نے کام کیا. میں متوجہ ہوں بھی کہ نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں تو اتنا مادے میں ہو گیا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ روح ہے بھی یا نہیں ہے. اور جب اس روح کو صحیح خوراکیں نہ ملیں عزیزان محترم تو پھر یہ روح اصل ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بجائے عاملوں کے پاس جاتی ہے، جو ذائچے بنا رہے ہیں، رمل کر رہے ہیں، یہ تعویذ دے دو، وہ تعویذ دے دو. آج معاشرہ بھرا پڑا ہے اس سے. آج آپ کے معاشرے میں ذرا سا پاؤں سلپ ہو جائے کسی کا تو وہ کسی نے جادو کر دیا. فارغ بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے اوپر جادو کرنے کے لیے. معاشرہ ایسا ہو گیا ہے. روح کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، جب اس کو صحیح جگہ نہیں ملے گی تو وہ، اور سب نے اپنی دکانیں بہترین بنائی ہوئی ہیں. ایک ایک پتھر جو ہے لاکھوں کروڑوں کا بیچ دیتی ہے پبلک. یہ پہن لیں آپ کی زندگی گئی. سوچیں آپ اشرف المخلوقات پتھروں کا محتاج ہو گیا. وہ سنت ہے پہننا، جو مولا نے کہا اس کو پہنیے، سنت ہے. مومن کی نشانیوں میں سے عقیق پہننا، وہ مومن کی نشانی بنے، نہ کہ غلامی بن جائیں کہ یہ ہوگا مول صاحب پتھر پہنے کیا ہوگا پتھر. میں نے کہا ہمیں تو خود نہیں پتا. مول صاحب پتھروں کی شناخت ہے آپ کو؟ میں نے کہا انسان کی شناخت ہے، پتھروں کی شناخت تو ہمیں بھی نہیں آتی ہے. بھائی پہن لیں، نہیں یہ بتائیے وہ بتائیے، اس میں بال آ گیا ہے کیا ہے. دنیا آسمانوں پہ، وہ اسپیس ایکس کا جو مالک ہے وہ روڈ سٹار ٹیسلا کو اسپیس پہ بھیج رہا ہے. 2027 میں اس کا کانوائے مارس پہ جا رہا ہے. لوگ ٹکٹ خرید رہے ہیں اس کا.
تو میں نے بعض جگہ بولا, میں نے بھی اس کو بولا میرے لیے بھی ایک ٹکٹ خرید لے بھائی. میں نے کیوں, میں نے کہا یہاں کی پبلک کو تو میری باتیں سمجھ نہیں آتی, شاید مارس میں ہی کوئی سن لے ہماری باتیں, وہ ہم تو یہیں گھسے ہیں, یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا. باہر آئے عزیزان محترم, یہ ہدف ہے زندگی ہے, ثواب ہے, بہت سارے پتھر ثواب ہے پہننا, در نجف ثواب ہے پہننا, پھر وہ پہنے. جوتے کیسے ہوں, فلانا کیسا ہو, یہ کیسا ہو, 1400 سال بعد قوم یہیں پھنسی ہوئی ہے. کیسے پرواز کرے گی یہ, کہاں پرواز کرے گی یہ؟ آنے والا کائنات کا امام ہے, کائنات کا امام ہے, کہ جس کے لیے کائنات ہاتھ میں ہے. صرف یہ معذرت کے ساتھ رضویہ, انچولی اور الہ آباد اور لکھنؤ پہ امام نے نہیں آنا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے. کائنات کا امام ہے. وہ پتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ لوگ مارس پہ بھی جائیں گے, وہاں پہ بھی امامت ان کے اوپر آئے گی, امام وہی ہے. یہ تخیلات نہیں ہیں عزیزان محترم. گاڑیاں ہوا میں اڑیں گی, اڑ رہی ہیں. آپ کے یہاں تو 220 میں ٹیکسی بننے والی ہے, ٹیسٹ ڈرائیو بھی ہو گیا اس کا. ہوا میں, فضا میں چیزیں جائیں گی, سب جائے گا. میں کہاں پرواز کر رہا ہوں یہ مہم ہے. کیا میرے حدود اس مادے میں پھنسے ہوئے ہیں یا نہیں؟ میرا وجود ملاکوت میں پرواز کرنا چاہتا ہے. ایک عارف بزرگوار کہتے ہیں کہ میں اماموں کے علاوہ باقی حرموں میں نہیں جاتا تھا, امام زادے یا صاحب کے. میں سمجھتا تھا صرف فیض جو ہے وہ ائمہ کے حرم سے ہی ملتا ہے. وہ ایک دن کہتا ہے میں مدائن کی طرف, وہ جو کسرا کا وہ جو قلعہ تھا وہاں دیکھنے چلے گئے, تو جا کر رکے تو حضرت سلیمان فارسی کی قبر جو تھی وہ قریب میں تھی. اب جب وہاں پہنچ گئے, ہدف وہ نہیں تھا لیکن پہنچ گئے, تو چلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. وہ کہتا ہے خود حضرت سلیمان فارسی نے ہمارا استقبال کیا, خود وہ وجود ظاہر ہوا اور ایسا تھا کہ اس میں کوئی بھی نقطہ کسی عیب کا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, اور وہ وجود اتنا پاک تھا کہ اس نے ہمارے وجود کو ہلا دیا. کیسے نہ ہلاتا؟ سلمان و منا اہل بیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے تھا. کہاں پہنچا دیا حضرت سلمان کو کہ آج بھی ان کا وجود دے رہا ہے. علامہ طباطبائی, کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. خوب موضوع ذہن میں رکھیے گا, مانوی ہجرت. علامہ طباطبائی کے بھائی حسن طباطبائی, حسن الہی طباطبائی, وہ بھی آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے. تو انہوں نے شاگرد سے پوچھوایا کہ استاد سے پوچھو کہ یہ جو حضرت سلیمان نبی جو تھے, یہ جو پرواز کرتے تھے اپنی پوری کیبنٹ کو لے کے, یہ مادی تھا یا مانوی تھا؟ یعنی صرف روحانی تھی یعنی کوئی مادی فیکٹر بھی تھا؟ تو استاد نے کہا کہ اس وقت کے دور میں جو مخلوقات تھیں ان میں سے ایک ابھی باقی ہے, تو میں اس سے پوچھ کے بتاؤں گا. وہ شاگرد کہتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ چلے پہاڑوں میں, وادیوں میں کہیں, تو دیکھا کہ ایک عجیب سی مخلوقات آئی, اور استاد نے کہہ رہا پتہ نہیں کس زبان میں گفتگو کی. پھر واپس آئے, کہا کہ میں نے اس سے پوچھا, یہ اس وقت موجود تھا. اس نے کہا کہ پروردگار نے ہوا کو حضرت سلیمان کے لیے تسخیر کیا ہوا تھا, ہوا کنٹرول میں تھی, اسی لیے اس ہوا کے کنٹرول کے ساتھ وہ اس ہوا پر پرواز کرتے تھے. عالم دین ہے, اور یہی تو تھا آیت اللہ قاضی کا دعویٰ کہ میں وہ سوالات جانتا ہوں جو ظہور کے وقت امام زمانہ سے کیے جائیں گے. مانوی پرواز ہے. میں کتنی پرواز کرتا ہوں مانوی؟
کتنی لیئرز لگی ہوئی ہیں جن کو میں بریک کر رہا ہوں, جو میری رکاوٹ ہیں.